بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے پہلے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے عربی گرامر کی بنیادی تقسیم جان لیں تاکہ ہمیں سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں یا جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے عربی گرامر میں لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک معنی دار ہو جسے سن کے کوئی ہمیں معلومات ملے، جیسے قلم، کتاب، ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ سمجھ آئے کہ کتاب ایک خاص چیز کو کہتے ہیں، قلم ایک خاص چیز کو کہتے ہیں۔ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ مہمل ہوتا ہے، جیسے ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کھانا وانا، روٹی ووٹی، اس قسم کے جو اضافی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر لفظ کھانا ہٹا دیا جائے تو وانا علاوہ ایک علاقے کے نام کے، یہ تو ایک بطور مثال میں نے دی آپ کو، یا روٹی ووٹی، ووٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی، وہ روٹی کے بعد ہی اضافی جملہ لگایا جاتا ہے۔ اصل چیز ہے سمجھنے کی کہ جو بھی منہ سے ہم بات کرتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، اس کے بنیادی دو مفہوم ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، یا وہ انفرادی طور پہ ہوتے ہیں یا پھر اجتماعی طور پہ ہم الفاظ کو جمع کرتے ہیں۔ انفرادی کی مثال جسے مفرد کہا جاتا ہے وہ ہے قلم، کتاب، کرسی، یہ مفرد الفاظ ہیں۔ مرکب، جو میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ بہت سارے الفاظ کے مجموعے کو ہم جمع کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم فوکس کریں گے مفرد کی طرف۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ نحو کے اعتبار سے جو عربی گرامر ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ یعنی جو بھی بات ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے اس میں ہمیں کچھ اسما کا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ناموں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا کچھ افعال کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ہم نے ایکشنز کیے تھے، اور بیچ میں حرف بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ان اسماء اور افعال کو جوڑنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف پہ آئیں تو اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ آ جائیں، اور تین زمانوں میں سے کوئی اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کتاب، قلم۔ اب کتاب آج کی بات ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز، اس پورے لفظ کے اندر جب ہم نے سنا کتاب تو ہمارا ذہن اس پہ گیا بھی نہیں کہ یہاں حال، ماضی، مستقبل کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بلکہ ہم نے فوکس کیا اس لفظ کو جس کا ایک مفہوم تھا۔ اسم یہی کام کرتا ہے، وہ زمانوں کو ذکر نہیں کرتا، وہ صرف چیز کی پہچان بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے اب ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ کتابہ، اس نے گزشتہ زمانے میں لکھا، ٹھیک ہے، ماضی کی بات ہوگی۔ اب ہمیں دو باتیں پتہ چلی: ایک، لکھنے کا معلوم ہوا، دو، یہ معلوم ہوا کہ ماضی میں لکھا گیا تھا۔ یا یکتبو، اب یکتبو میں بھی ایک تو وہ اپنا معنی دے رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ یہ جو دو صورتیں اور حال احوال ہمیں سن کر معلوم ہو رہے ہیں، ایک تو اس کے ایکشن کا پتہ چل رہا ہے، اور نمبر دو زمانے کا معلوم ہو رہا ہے کہ آج کرے گا وہ کام یا فیوچر میں وہ اس کو کرے گا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ جو ابھی دیکھیں، اسم اپنا معنی دیتا ہے لیکن زمانے حال کی بات نہیں کرتا، فعل اپنا معنی بھی دیتا ہے اور زمانے حال کی بھی بات کرتا ہے، اور حرف نہ معنی دیتا ہے نہ زمانے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے دوسرے کسی کلمے کا کہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ یہ برجنگ کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من، جسے ہم اردو میں سے کہتے ہیں، فی، جیسے میں اردو میں جو ہم کہتے ہیں فلانی چیز میں، یا الا، کسی چیز کی تک، کسی چیز کی طرف، علا،
پر، کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا رکھنے کا جب بھی ہم جملہ استعمال کریں گے تو وہاں یہ ایک اہم کردار رول پلے کرے گا تاکہ جملہ مکمل ہو اور سمجھ آئے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے تو مطلقاً من، فی، الا، علا سن کر ہمیں کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب جب ہم نے یہ ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لی جو کہ لفظ پھر اسم کی بات تھی، تو اب کتاب شروع ہوتی ہے کچھ اپنے انداز میں. ہم اس کو جا کے دیکھیں گے تاکہ یہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں رہے. اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ایک بچہ سب سے پہلے جب وہ گفتگو نہیں جانتا تو اشارے سے بات کرتا ہے. اسی وجہ سے کتاب میں بھی اسی چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اشارے سے کسی چیز کے بارے میں جاننا، اشارہ کرنا. اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہذا کتاب، یہ کتاب ہے. اب ہم نے لفظ ہذا کو استعمال کیا ایک کی طرح کتاب کی جانب اشارہ کرنے کے لیے. نمبر 2 یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ اس میں اشارہ ہے ہذا، یہ مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے جب اس کا انشاءاللہ جو اگلا درس ہے اس میں ہم اس کی مزید تفصیل بتائیں گے. یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مذکر لفظ ہے جیسے رجل، فرس، حجر، ماء. اب قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہذا اس میں اشارہ ہے، ایک مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 جبکہ وہ نزدیک ہو. یہ 3 کنڈیشنز ہیں تب ہم ہذا کو قابل استعمال بناتے ہیں، جس کی مثال ہے ہذا کتاب. دوسرا لفظ ہے ماں. ماں کے ذریعے در حقیقت ہم سوال کرتے ہیں. اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن سبق میں ہی آگے ہم دیکھیں گے. من، اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ کسی چیز کے بارے میں سوال اگر کرنا ہوگا تو ہم لفظ ماں استعمال کریں گے، اور اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہوگا تو ہم اس کا من کا لفظ استعمال کریں گے. اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ ہذا کا معنی کیا ہے. تو ہذا کا معنی ہے یہ. لفظ ماں اس کا معنی ہے کیا. من اس کا معنی ہے کون. امید ہے کہ یہاں تک ہمیں ایک بنیادی بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ چند الفاظ ہمارے سامنے ہیں جو کہ 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ چیزیں جو زیرو نہیں ہوتی، لہذا کتاب، قلم، ورق، مکتب، کرسی، باب، یہ اسما ہیں جو ابھی ابھی ہم نے تعریف پڑھی کہ یہ اپنا مفہوم دے رہے ہیں. اسی طریقے سے نیچے جو بلو کلر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہے طالب، رجل، استاذ، ولد، خادم، سعید، محمود، حامد. یہ اسما ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے پہچان ہے. لہذا یہ جو 2 قسم کے الفاظ ہیں ان کو ہذا، ماں اور من کے ساتھ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، بتانا کیسے ہے، سوال کیسے کرنا ہے، سبق میں ہم انشاءاللہ ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صرف یاد دہانی کے لیے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہذا اس میں اشارہ ہے جیسے ہذا کتاب. اب ہم لفظ ہذا کا استعمال کرنا سیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کتاب ہے، ورق ہے، قلم ہے، تپائی ہے، کرسی ہے، وغیرہ وغیرہ. عربی زبان میں اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو ہم بولیں گے ہذا کتاب، ہذا ورق، ہذا قلم، ہذا مکتب. یہ کتاب ہے، یہ ورق ہے، یہ قلم ہے، یہ میز یا تپائی ہے. اسی طریقے سے ہذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہذا جدار، یہ دیوار ہے. ہذا باب،
یہ دروازہ ہے. ہاذا شباک، یہ کھڑکی ہے. اب ہم جانیں گے کہ لفظ ما کو، جس سے ہم سوال بناتے ہیں کسی چیز کا، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. لفظ ما کا استعمال، ما ہاذا، وہی ہاذا کا لفظ تھا. اس سے پہلے ہم نے لفظ میم الف ما استعمال کر دیا، تو اس نے اس کو ایک سوالیہ جملہ بنا دیا. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ ہاذا کتاب. اسی طریقے سے ما ہاذا، تو جواب آئے گا ہاذا ورق. ما ہاذا، ہاذا قلم. ما ہاذا، ہاذا مکتب. یہ وہی چیزیں جو بھی ہم نے اطلاع دے رہے تھے کہ یہ چیز فلانی 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 ہے. اب اگر اسی کسی بھی دنیا کی چیز کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے تو یاد کر لیں، ہم نے کہنا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے. البتہ اگلے دروس میں جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ مذکر کے لیے کیا ہے، مؤنث کے لیے کون سا ہم سوالیہ جملہ استعمال کریں گے، قریب کے لیے کیا ہوگا، دور کے لیے کیا ہوگا، تو ہمیں مزید انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ما ہاذا، تو جواب ہے ہاذا کرسی. یہ کیا ہے؟ جواب ہے جی یہ تو کرسی ہے. ما ہاذا، ہاذا جدار. تو اسی طریقے سے ہاذا باب، ما ہاذا، ہاذا شباک، اس چیز کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے یا اس لفظ ما کا استعمال ایسے کرنا ہے. لفظ ہاذا کو اب ہم افراد کے لیے استعمال کیسے کریں گے؟ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا ہے اشیاء کے لیے، اب ہم جا رہے ہیں افراد کے لیے، تو اس کو ہم ابھی دیکھیں گے. جیسے ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. ہاذا استاذ، یہ استاذ ہے. ہاذا رجل، یہ مرد ہے. ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے. اسی طریقے سے ہاذا خادم، یہ خادم ہے. ہاذا سعید، یہ سعید ہے. ہاذا محمود، یہ محمود ہے. ہاذا حامد، یہ حامد ہے. سو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم لفظ ہاذا کو کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور افراد کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، زیرو چیز کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا جو بھی عہدہ ہے، رتبہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہم لفظ ہاذا استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں جب پہلے سوال کیا تھا تو لفظ ما استعمال کیا تھا. اب ہم نے لفظ من استعمال کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی انسانوں کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہے ہیں. لفظ من کا استعمال، جیسے اگر ہم کسی مرد کے بارے میں، کسی طالب علم کے بارے میں، کسی بچے کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں تو ہم بولیں گے من ہاذا. پہلے تھا ما ہاذا تو جواب تھا ہاذا کتاب. اب ہے من ہاذا، یہ من انسان کے لیے ہو رہا ہے، زیرو چیزوں کے لیے ہو رہا ہے اس کا استعمال. سو من ہاذا، ہاذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے. من ہاذا، ہاذا استاذ. من ہاذا، ہاذا رجل. من ہاذا، ہاذا ولد. من ہاذا، ہاذا خادم. من ہاذا، ہاذا سعید. من ہاذا، ہاذا محمود. من ہاذا، ہاذا حامد. یہ جو مختلف کیفیات ہیں، کوئی بحیثیت مرد ہے اگر ہم نے تعارف کروانا ہے تو اس میں بھی من ہی استعمال ہو رہا ہے. کہ کوئی شخص سامنے کھڑا ہے اور کوئی آگے پوچھتا ہے من ہاذا، ہم بولتے ہیں ہاذا محمود. اب یوں ہم گفتگو اپنی زبان میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم پہچان بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کا نام بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کی حیثیت بتا رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے من ہاذا، ہاذا خادم، کہ جی یہ یہاں ملازم ہے، خدمت کرتا ہے ہماری، تو ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہے. یا من ہاذا، ہاذا استاذ، استاد کے بارے میں معلوم ہو گیا، اچھا یہ استاد ہیں یہاں، بہترین. اسی طریقے سے من ہاذا، ہاذا طالب. سو لفظ من استعمال ہو رہا ہے زیرو چیزوں کے لیے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، کتاب ہی کو اگر آپ سامنے رکھیں
تو کتاب کے اندر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں. اب ہم نے ایک بنیادی اسٹرکچر کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور اب ہم الفاظ کے معنی کی طرف چلے ہیں. تو کتاب کے اندر یہ تمام الفاظ کچھ تو ہم نے پڑھ لیے، اور اضافی الفاظ بھی یہاں دیے گئے ہیں. جس طرح نیا شاید لفظ آپ کو کأسن نظر آئے، کأس گلاس کو کہتے ہیں، حجر پتھر، حارس چوکیدار، مختلف یہ الفاظ ہیں. اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ کے معنی ہیں یہ ہمیں آنے والے وقت میں جو ہم تمرین بنائیں گے اس میں پریکٹس کرنے میں یہ اضافی الفاظ استعمال ہوں گے. بعض کے ساتھ تو ہم نے ہاذا، من ہاذا، ما ہاذا یہ استعمال کر لیا. البتہ اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک کا جو سبق ہم نے پڑھ لیا، جس میں ہم نے ہاذا، ما اور من ان تینوں کے استعمال کو سیکھا. اسی کو پریکٹس کے لیے ہم ایک تمرین کی کوشش کریں گے کہ لفظ کرسی، عمود، سقف، معلم، حارس، ان الفاظ کو ہم کس طریقے سے لفظ ہاذا کے ساتھ اگر ہم ملا کر پڑھیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے لفظ ہاذا کو لفظ کرسی، لفظ عمود، سقف، معلم، حارس ان سے پہلے لا کر پلیس کر دیا، رکھ دیا. سو یہ ایک مکمل ایک جملہ بن گیا، ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہاذا کو ہم نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طرح بھی ہم نے پیچھے مختلف بہت سارے الفاظ دیکھے. ان الفاظ کے ساتھ ہم نے اس لفظ ہاذا کو جب ہم جوڑ دیں گے تو ایک مفہوم دینے والا جملہ بن جائے گا. اسی طریقے سے اگلی تمرین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کتاب میں جو موجود ہے کہ عربی میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جو بنیاد ہم نے ابھی تک جتنی سیکھی، تو یہ جو سامنے آپ کے جملے آ رہے ہیں یہ اب ناممکن نہیں رہے. آج کی ڈیٹ میں آپ ایک چھوٹی سی ٹرانسلیشن عربی کی کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ایک ہدف ہے کہ ہم نے یہ پینسل ہے، اس کی عربی بنانی ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، یہ ستون ہے، یہ لڑکا ہے. تو اب ہم نے اس کو عربی میں منتقل کرنا ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم الفاظ کے معنی کو سامنے رکھیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے کہ قلم الرصاص یعنی یہ پینسل ہے کہ ٹرانسلیشن میں پینسل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں عربی میں. تو ہمیں پتہ چلا قلم الرصاص. ولد لڑکا، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھی لڑکے کا مطلب ہے عربی زبان میں ولد. دیوار، تو عربی میں دیوار کو جدار کہتے ہیں. سو ہم نے کیا کیا، اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ ہم نے اپنی اس ڈکشنری سے جو کتاب میں ہے یا الگ سے ڈکشنری سے، کیونکہ الفاظ بدل سکتے ہیں. سو جو بھی ایک اضافی لفظ کے ساتھ آپ نے اگر کوئی جملہ بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، پہلے اس کی عربی ہمیں تلاش کرنی ہوگی کہ پینسل کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کھڑکی کو کیا کہتے ہیں، دیوار کو کیا کہتے ہیں. کچھ تو ہیں یہاں، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسے اسماء ہیں کتاب میں جو کہ موجود نہ ہو. تو ہمیں پھر ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہوگا جس سے ہم اس لفظ کا معنی حاصل کر سکیں. معنی حاصل کر لیا کہ پینسل کو قلم الرصاص کہتے ہیں، تو اب اس کی ٹرانسلیشن یوں مکمل ہوگی، ہاذا قلم الرصاص، یہ کھڑکی ہے. سو ہاذا ہم نے استعمال کر لیا، اور اس کے بعد کھڑکی کی عربی ہے شبہ، ہاذا شبہ. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ ہو بہو وہی چیز ہے جو اب ہم نے سبق کے شروع میں ہاذا کتاب، ہاذا ورق جو پڑھا تھا، در حقیقت یہ اسی سے ماخوذ کردہ ایک تمرین بنائی گئی تاکہ آپ کو اردو سے عربی کو بھی اس میں ٹرانسلیشن کرنا آپ کو آ سکے. تو یہ تھا ایک بنیادی آج کا سبق جس میں ہم نے اس میں اشارے کے بارے میں جانا، وہ کیا ہے، ماں کیا ہے، من کیا ہے،
ماں کے ذریعے ہم چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، من کے ذریعے ہم افراد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم ایک بنیادی چھوٹا سا ایک جملہ، یہ پینسل ہے، ہاذا قلم الرصاص، یہ کھڑکی ہے، ہاذا شباک، یہ لڑکا ہے، ہاذا ولد، ایٹ لیسٹ ایک چھوٹے سے جملے کا ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ اصل کتاب طریقۃ الاسریہ ہی ہے، جس سے اس پورے سبق کو ڈیزائن کیا گیا ہے، لہذا ریفرنس کے لیے اصلی کتاب کو اسکین کر کے اس کا صفحہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کہ تاکہ جو اصلی کتاب ہے اس سے بھی آپ کی مناسبت رہے۔ یہ اس کا آخری صفحہ ہے جس میں الفاظ کے معنی، یہ تمام تمارین، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے التجا ہے، دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا پڑھایا وہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے، اور ہمیں عربی زبان کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق میں بنیادی کچھ چیزیں آپ نے سیکھ لی ہوں گی انشاءاللہ۔ آنے والے وقت میں مزید اسباق بھی ہم تیار کر کے اپلوڈ کریں گے، تاکہ اس عربی زبان کو سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی رہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔